بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ 17 شوال 511 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہی نیک اور عبادت گزار تھے۔ اپنے والد عماد الدین زنگی کے بعد ملک شام کے بادشاہ بنے۔ اپنی حکومت میں انہوں نے شام کے تمام بڑے بڑے شہروں میں مدرسے بنوائے۔ علماء اور اہل دین کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ صدقہ و خیرات بھی خوب کرتے تھے۔ بڑے امانت دار اور قناعت شعار تھے۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے اپنی 3 دکانیں جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی ان کو خرچ کرنے کے لیے دے دیں۔ جب بیوی نے اس کو کم سمجھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کا ہے۔ میں تو محض خزانچی ہوں۔ میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ ان کی سب سے بڑی آرزو بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، مگر ان کی تمنا پوری نہیں ہو سکی اور 569 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن بیت المقدس کو ان کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 583 ہجری میں فتح کر لیا۔ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین زنگی سے بہتر سیرت اور ان سے زیادہ عادل انسان میری نظر سے نہیں گزرا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ گونگے کا اچھا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب جمرہ عقبہ کی رمی کر کے واپس ہونے لگے تو ایک عورت اپنے ایک چھوٹے بچہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بچہ کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی کی اور پھر وہ برتن اس عورت کے حوالے کرنے کے بعد فرمایا، اس میں سے بچہ کو پلاتی رہنا اور تھوڑا تھوڑا اس پر چھڑکتی رہنا اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتی رہنا۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 1 سال بعد میری اس عورت سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا، بچہ کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا اور اتنی زیادہ سمجھ آ گئی کہ جتنی بڑے لوگوں میں بھی نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں مزدور کو پوری مزدوری دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن 3 لوگوں کا مقابل بن کر ان سے جھگڑوں گا۔ انہی میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا مگر اس کو پوری مزدوری نہیں دی۔ ابن ماجہ۔ مزدور کو مکمل مزدوری دینا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں نفع بخش علم کے لیے دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم نفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم نفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ، جو علم تو نے مجھے دیا ہے اس سے نفع عطا فرما اور مجھے نفع بخش علم عطا فرما اور میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ ترمذی شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کی پرورش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو طوق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ نمبر
साथ दुनिया के बारे में, दुनिया की चीजें चंद रोजा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो कुछ भी तुमको दिया गया है वह सिर्फ चंद रोजा जिंदगी के लिए है और वह उसकी रौनक है, और जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वह इससे कहीं बेहतर और बाकी रहने वाला है। क्या तुम लोग इतनी बात भी नहीं समझते? सूरह कसस। नंबर 8, आखिरत के बारे में मोमिन के साथ कब्र का सलूक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मोमिन बंदा को दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है तुम्हारा आना मुबारक हो, मेरी पुश्त पर चलने वालों में तुम मुझे सबसे ज्यादा महबूब थे। जब तुम मेरे हवाले कर दिए गए हो और मेरे पास आ गए हो तो तुम आज मेरा हुस्न सलूक देखोगे। तो जहां तक नजर जाती है कब्र कुशादा हो जाती है और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, दिल की कमजोरी का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग संतरा को इस्तेमाल किया करो क्योंकि ये दिल को मजबूत बनाता है। कंजुल उम्माल। मुहद्दिसीन तहरीर फरमाते हैं कि इसका जूस पेट की गंदगी को दूर करता है, कै और मतली को खत्म करता है और भूख बढ़ाता है। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को हदिया दिया जाए अगर उसके पास भी देने के लिए कुछ हो तो उसको बदला में हदिया देने वाले को दे देना चाहिए, और अगर कुछ ना हो तो बतौर शुक्रिया देने वाले की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिसने तारीफ की उसने शुक्रिया अदा कर दिया और जिसने छुपाया उसने नाशुक्री की। अबू दाऊद।